الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل ہم سیکھ رہے ہیں علم النحو۔ علم النحو میں آج کا ہمارا موضوع ہے علم النحو کا موضوع۔ علم النحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت ہم نے پچھلے لیکچر میں سماعت کی، لیکن آج علم النحو کے موضوع پر ڈیپلی بحث کی جائے گی کہ علم النحو کے موضوع کے اندر کیا باتیں پوشیدہ ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز علم النحو کے موضوع پر بحث کی جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کا سبق ہے علم النحو کا موضوع۔ موضوع کی تعریف آپ نے صرف کے لیکچر میں بھی سماعت فرمائی، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب موضوع جو ہے، کسی بھی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کے بارے میں اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ اب علم النحو کا موضوع جو اہل علم لوگوں نے ذکر کیا، علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام۔ یہ دو چیزیں علم نحو کے موضوع میں ذکر کی گئیں۔ اب علم نحو کے موضوع میں فرسٹ نمبر پر کلمہ کو ذکر کیا گیا، سیکنڈ نمبر پر کلام کو ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پہ یہ بات صرف کے لیکچر میں بھی بیان کی گئی تھی کہ کلمہ جو ہے وہ علم نحو کا موضوع بھی ہے اور علم الصرف کا موضوع بھی ہے، لیکن علم الصرف میں بعض چیزوں کا استثناء کر دیا گیا، لیکن علم النحو میں وہ سب چیزیں شمار کی جائیں گی، جن میں اسماء مبنیات، اسماء اعجمیہ اور اسی طرح جو ہے تمام حروف، یہ سب چیزیں جو ہے علم النحو میں بحث کی جائیں گی، جبکہ علم الصرف میں ان سب چیزوں پر بحث نہیں کی گئی۔ علم الصرف کے اندر صرف جو ہے وہ اسماء عربیہ متمکنہ اور افعال متصرفہ کے بارے میں بحث کی گئی۔ اب بات جو ہے وہ یہاں پہ کہ کلمہ اور کلام، اب موضوع کے اندر یہ دو چیزیں ذکر کی گئیں۔ اب ان میں سے سب سے پہلے لفظ کلمہ ذکر کیا گیا۔ اب ہمیں کلمے کے بارے میں جاننا ہے کہ کلمہ کیا چیز ہے جس کو علم النحو کا موضوع بنایا گیا۔ اب کلمے کی جب تعریف کی جائے تو اس کی تعریف میں کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ الکلمۃ جو ہے، اب اگر اس کی ہم تعریف ذکر کریں تو کہتے ہیں جی الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ اب یہ کلمے کی تعریف ذکر کی گئی کہ کلمہ وہ لفظ ہے جسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب تعریف، جب بھی آپ کسی بھی چیز کی تعریف کے بارے میں جانتے ہیں تو تعریف کے اندر موجود چیزوں کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ اب اس کے اندر لفظ کو ذکر کیا گیا، کلمہ وہ لفظ ہے۔ اب لفظ کیا چیز ہے، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ لفظ کیا چیز ہے، لفظ کسے کہتے ہیں۔ آخر کلمہ کی بنیاد لفظ پر رکھی گئی کہ کلمہ وہ لفظ ہے۔ اب کلمہ جو ہے وہ کیا لفظ ہے، کلمہ کس چیز کو کلمہ کہا جاتا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں لفظ کی تعریف کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو لفظ کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ نحوی حضرات لفظ کی تعریف کرتے ہیں ما یتلفظ بہ الانسان۔ اب یہ لفظ کی تعریف کی گئی، ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس چیز کے ساتھ کلام کرے اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ اب انسان کی زبان سے ادا ہونے والے جو بھی الفاظ ہیں ان کو لفظ کہا جاتا ہے۔ انسان جس چیز سے کلام کرنے کی قدرت حاصل کرتا ہے، جس چیز پر کلام کرنے کا قادر ہو جاتا ہے، اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ اب لفظ جو ہے یہ انسان کی زبان سے بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کلمات
ادا ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جیسے عام طور پر چائے پینے والا انسان چائے کے ساتھ لفظ شائے ذکر کر دیتا ہے، چائے شائے، لفظ پانی کے ساتھ لفظ وانی کو ذکر کر دیتا ہے۔ اب یہ شائے، یہ وانی، یہ پانی اور یہ چائے، یہ چاروں الفاظ ایسے ہیں جو انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا آیا یہ چاروں لفظ جو ہیں، یہ چاروں الفاظ جو ہیں، یہ کلمہ کہلائیں گے؟ یہ چاروں الفاظ کا تعلق کلمے سے کیا ہوگا؟ یہ چاروں الفاظ کو کلمہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ اب سمجھنے والی بات یہ ہے، بعض دفعہ ویڈیو دیکھنے والے، لیکچر سننے والے حضرات یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے پہلے 1 دفعہ سنا، 2 دفعہ سنا، 10 دفعہ سنا، 50 دفعہ سنا۔ تو راہ علم میں ایک بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی علم کی بات سیکھتے ہیں، کوئی بھی لیکچر سنتے ہیں، کوئی بھی علم سے متعلق بات سنتے ہیں، تو اس کو جب بھی سنیں گویا اس طرح سنیں کہ آپ اس کو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، اگرچہ آپ نے اس کو پہلے 1000 مرتبہ سنا ہو۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے ذہن میں اس سبق سے ریلیٹڈ موجود نہیں ہوتی، اور وہ غور کے ساتھ سننے سے وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ علم دین سیکھنے کا فائدہ ہی یہ ہے کہ انسان جب بھی اس چیز کو سنے تو اس طرح سنے کہ گویا میں اس کو پہلی دفعہ سن رہا ہوں، کہ میں اس چیز کے بارے میں بالکل نہیں جانتا، اگرچہ آپ جانتے بھی ہوں۔ جب تک پیالہ خالی رہتا ہے اس کے اندر بھرنے کی طاقت رہتی ہے، آپ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز بھرتے رہتے ہیں، جب وہ بھر جاتا ہے تو پھر اس کے اندر بھرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ خود کو جب بھی علم سیکھیں ہمیشہ اسی نیت سے سیکھیں، یہی ذہن رکھ کے سیکھیں کہ میں اپنے اندر کو بالکل خالی کر کے سن رہا ہوں، کہ ہر چیز جو بھی علم سے ریلیٹڈ ہو، لیکچر سے ریلیٹڈ ہو، وہ ہمارے ذہن میں اثر ہو جائے، ہمارے ذہنوں میں پختہ ہو جائے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے چائے شائے پانی وانی، ما یتلفظ به الانسان، جس چیز کے ساتھ انسان تلفظ کرے۔ اب لفظ چائے بھی انسان کی زبان سے ادا ہوتا ہے، لفظ شائے بھی انسان کی زبان سے ادا ہوتا ہے، لفظ پانی بھی انسان کی زبان سے ادا ہوتا ہے، وانی بھی انسان کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ اب یہ لفظ میں تو شمار کیے جاتے ہیں، لفظ کی تعریف میں یہ لفظ چائے بھی شامل ہے، شائے بھی شامل ہے، کیونکہ لفظ کی تعریف کی گئی ما یتلفظ به الانسان، جس چیز کے ساتھ انسان تلفظ کرے وہ لفظ ہے۔ لیکن آیا یہ لفظ کلمہ میں شامل ہے یا نہیں شامل ہے؟ اس کے لیے ہمیں لفظ کی تعریف کے اگلے حصے پر غور کرنا ہوگا کہ لفظ، جب لفظ کہا تو لفظ کے اندر چائے اور شائے، پانی اور وانی سب چیزیں شامل ہو گئیں۔ آگے ذکر کیا گیا وُدِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ، ایسا کلمہ ایسا لفظ ہے جسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے کو ملے گی کہ شائع جو ہے یہ کلمہ ہے یا نہیں ہے۔ لفظ تو ہے، لفظ میں یہ شامل ہے، لیکن کلمے میں شامل ہے یا نہیں وہ ہمیں وُدِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ سے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ شائع جو ہے یہ کلمے میں شامل ہے یا نہیں۔ اب چائے کو ایک مخصوص چیز کے لیے ذکر کیا گیا، چائے، دودھ، پتی اور چینی کا مرکب، ان تینوں چیزوں کے مرکب کو جو ہے وہ لفظ چائے کے لیے وضع کیا گیا، لفظ چائے کو وضع کیا گیا ان تینوں چیزوں کے مرکب کے لیے۔ اسی طرح پانی کو ایک خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا، جسے ہم پیتے ہیں، اس چیز کو پانی کے لیے وضع کیا گیا۔ لیکن لفظ شائع یا وانی ان کو کسی چیز کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ جب ان کو کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، لفظ شائع کو کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، لفظ وانی کو کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، تو پھر یہ کلمے کی تعریف میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ کلمے کی تعریف میں یہ ذکر کیا گیا کہ لفظ وُدِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ،
کلمہ ایسا لفظ ہے جسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ چائے کو تو وضع کیا گیا، پانی کو وضع کیا گیا، شجر کو وضع کیا گیا درخت کے لیے، رجل کو وضع کیا گیا مرد کے لیے، لیکن شائع کو کسی چیز کے لیے وضع نہیں کیا گیا، کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، تو یہ شائع اور وانی کلمے کی تعریف میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب اس چیز کے اندر سے ایک بات اور جو ہمیں سیکھنے کو ملی، آپ نحو کا سبق جب سٹیپ بائی سٹیپ اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں تو پچھلی ہی بات کے اندر اگلا سبق موجود ہوتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو پچھلی ہی بات میں سے اگلا سبق جو ہے وہ ذہن میں دلالتاً حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اب کلمہ ایسا لفظ ہے جسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب چائے کو وضع کیا گیا، پانی کو وضع کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ لفظ ہیں جنہیں ہم اپنے کلام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی لفظ ایسا ہے جسے ہم اپنے کلام میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو استعمال کیے جانے کی بنا پر لفظ مستعمل بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ استعمال کیا جاتا ہے تو مستعمل جو ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ استعمال کیا جانے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ جو ہے، جو لفظ وضع کیا گیا ہوگا کسی مفرد معنی کے لیے وہ مستعمل ہوگا۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی۔ پھر وضع، وضع جو ہے یہ موضوع سے بھی ہے۔ اب موضوع، اسی بنا پر ہم ایسا لفظ جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے لفظ موضوع بھی کہہ سکتے ہیں۔ لفظ موضوع، اب یہ دیکھیں کہ اسی تعریف کے اندر سے ہمیں مستعمل بھی ملا، موضوع بھی ملا۔ اب تیسری چیز کہ یہ وہ لفظ ہے جسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو جو لفظ جب مفرد معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ سے ہمیں کوئی نہ کوئی معنی حاصل ہوتا ہے، اور جب ہمیں معنی حاصل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ تو جب لفظ ہمیں فائدہ دے گا تو اسے ہم لفظ مفید بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب مفید، فائدہ دینے والا، تو لفظ مفید بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک ہی تعریف کے اندر سے ہمیں مستعمل بھی ملا، موضوع بھی ملا، مفید بھی ملا۔ اب یہ باتیں اگلے سبق کی ہیں، لیکن پچھلی تعریف کے اندر ہی اگر غور کیا جائے تو اگلے سبق کی بہت سی باتیں اسی کے اندر ہمیں مل جاتی ہیں۔ اب مستعمل، موضوع، مفید، تینوں ایسے اپنی اپنی جگہ پر الگ سے دلالت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہے، نہیں، الگ الگ طور پہ اپنے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ کہ لفظ وضع لمعنی مفرد، تو لفظ جو ہے جب وضع کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع ہے، یہ موضوع ہے، وضع کیا گیا ہے۔ جب مستعمل کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جو موضوع لفظ ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب مفید کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب اس وضع لمعنی مفرد سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ لفظ جو ہے وہ ہمیں معنی کا فائدہ دے رہا ہے، جس سے ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہم مفید بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ ایسا لفظ ہے جسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب مفرد معنی، جب اب اس میں ایک اور چیز جو سمجھ میں آئی کہ مفرد معنی، کلمہ جو ہے وہ مفرد معنی، اکیلا معنی، مفرد معنی، اکیلا، تنہا، جسے الگ کیا گیا ہو، اس معنی کے لیے جو وضع کیا جائے گا اسے مفرد کہا جاتا ہے۔ آگے چلیں گے تو آگے ہمیں کلمے کے بارے میں، جب ہم کلمے کی تقسیم کرتے ہیں کہ کلمہ جو ہے وہ کتنی چیزوں میں تقسیم کیا جائے گا، تو کلمہ جو ہے جب ہم نے کلمے کو دو چیزوں میں تقسیم کر لیا لفظ کے ساتھ، لفظ کی بیس پر، لفظ جو ہے وہ مستعمل، موضوع، مفید، مہمل، غیر مفید۔ اب یہ دیکھیں، یہ مہمل لفظ، اس کے اندر صرف یا نحو، ان دونوں میں سے کسی بھی علم میں لفظ مہمل کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی، لفظ غیر مفید کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لفظ کی دوسری جو تقسیم ہے، جو دوسری قسم ہے، ما یتلفظ به الانسان، انسان اگر کسی ایسی بات کا تلفظ کرتا ہے جو مستعمل نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، مفید نہیں ہے، تو وہ نحو کا حصہ نہیں بنے گی، اس سے نحو کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نحو کے اندر مستعمل، موضوع، مفید کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ لفظ جو مستعمل ہو، مفید ہو، موضوع ہو۔ اب کہتے ہیں کہ لفظ مفرد، جسے ایسا لفظ جسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اس کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ کلمہ ہے، مستعمل لفظ، موضوع لفظ، مفید لفظ، ان کا اطلاق کلمے پر کیا جاتا ہے۔ اب جب ان کا اطلاق کلمے پر کیا گیا تو کلمے کی تعریف میں یہ بھی بات ذکر کی گئی کہ مفرد، اب ان تینوں چیزوں کے ساتھ مفرد بھی ذکر کیا جائے گا۔ مفرد لفظ مستعمل ہو، موضوع، مفرد لفظ موضوع ہو، مفرد لفظ مفید ہو تو وہ کلمہ کہلائے گا۔ اب یہ تھی کلمے کی تعریف، جس کے اندر سے ہمیں تین چیزیں الگ سے سیکھنے کو ملی۔ کلمے کی آگے مزید تقسیم کرتے ہیں کہ کلمے کی مزید تقسیم تین حصوں میں کی جاتی ہے۔ تین چیزیں کلمے سے نکالی جاتی ہیں، جن میں سے اسم، فعل اور حرف۔ اب یہ دیکھیں کہ کلمہ ہم نے کہا، کلمہ ایسا لفظ جسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو اس سے یہ بات دلالتاً ہمیں جاننے کو ملی کہ اسم جو ہوگا وہ مفرد ہوگا، فعل جو ہوگا وہ ظاہری طور پہ مفرد ہوگا، حرف جو ہوگا یہ بھی مفرد ہوگا، کیونکہ کلمہ ایسا لفظ ہے جسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم بھی مفرد ہوگا، فعل بھی مفرد ہوگا، حرف بھی مفرد ہوگا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی سوال پیدا ہو کہ فعل جو ہے یہ ضربہ ہے تو اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، تو اس کا انشاءاللہ العزیز الگ سے لیکچر میں آپ کو اس کے بارے میں مزید وضاحت کی جائے گی، لیکن بظاہری طور پہ ضربہ ایک لفظ مفرد ہے، اگرچہ اس کے اندر جملہ بننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن یہ ضربہ جو ہے ظاہری طور پہ لفظ مفرد ہے، کیونکہ کلمے کی تعریف میں ہم نے پڑھا کہ ایسا لفظ جسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو اگر اسے ہم مرکب مانیں تو پھر یہ کلمے کی تعریف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی کلمے کے بارے میں بحث، کلمے کی تعریف، لفظ کسے کہتے ہیں، اور کلمے کی اقسام اسم، فعل اور حرف۔ اب اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں، اسم کی کتنی علامات ہیں، اسم کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے، فعل کی پہچان کیسے کی جائے گی، حرف کی پہچان کیسے کی جائے گی، انشاءاللہ العزیز یہ سب باتیں آپ کو آنے والے لیکچر میں ملیں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ آپ سب لوگوں کا بھی علم دین کو پھیلانے میں اہم کردار ثابت ہو جائے اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اگر کوئی بات لیکچر کے اندر آپ کو سمجھ نہ آئے، کومنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ العزیز اس کی وضاحت پیش کر دی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔